آج کل ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ برکت کہتے کس کو ہیں؟ برکت یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ اپنی ذات کے اندر، اپنی مقدار کے اندر بڑھتی چلی جائے، اور اس کی مثالیں حدیث کے اندر موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دودھ کا پیالہ دیا، اور ایک دودھ کے پیالے سے کئی آدمیوں نے دودھ پیا اور پیالہ دودھ کا ختم نہیں ہوا، کہ دودھ میں برکت آ گئی۔ حضور علیہ السلام نے پانی دیا، پانی میں برکت آ گئی۔ سالن تھا، سالن میں لعاب ڈالا، سالن میں برکت آ گئی، اور بہت سارے لوگوں نے سالن کھایا، سالن ختم نہیں ہوا۔ چیز بڑھ گئی، اتنی بڑی کہ سارے لوگ اس سے شراب ہو گئے۔ اور کبھی کبھی برکت یہ ہوتی ہے کہ چیز اتنی ہی رہتی ہے لیکن اس کا فائدہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ جیسے ہم کبھی ایک گھنٹے میں اتنا کام کر لیتے ہیں جو بعد میں 4-5 گھنٹے میں بھی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ایسا کام، ایسا عمل، ایسی چیز ہوتی ہے کہ بعد میں اس کا نہیں ہوتا۔ تھوڑے پیسوں کے اندر اللہ پاک اتنا برکت ڈالتے ہیں کہ ساری ضروریات اور مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی، وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں، نظر بھی نہیں آتے، تو برکت اٹھ گئی، برکات ختم ہو گئی۔ اور آسمان سے برکات کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے بر وقت بارشیں ہوں، اور زمین کی برکات کے زمین پھر ان بارشوں سے سیراب ہو کر انسانوں اور جانوروں اور دیگر مخلوقات کے لیے اناج پیدا کرے، ان کی غذا، غلے اور خوراک کا انتظام اللہ پاک نے جو زمین کے اندر رکھا ہے وہ وافر انداز کے اندر پیدا کرے، اور لوگوں پر قحط نہ آئے، گرانی نہ آئے، لوگ تنگی میں نہ آئیں۔ تو یوں سمجھیں کہ زمین و آسمان کے اندر تمام مخلوقات اور تمام موجودات جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے کی جو برکت ہے وہ ایمان اور خدا خوفی پر ہے، ایمان اور تقوی پر ہے۔ اگر ایمان اور تقوی یہ جتنا کم ہوتا جائے گا برکت اتنی کم ہوتی جائے گی، ایمان جتنا کمزور ہوتا جائے گا، خدا خوفی جتنی کم ہوتی جائے گی، اتنی ہی برکت ختم ہوتی جائے گی۔ آج کس طرح ہمارے حالات ہیں، چوری ہے، ڈکیتی ہے، راہ زنی ہے، وارداتیں ہیں، لوٹ مار ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بے امنی، بے امنی ہے۔ اور دوسری طرف بھوک ہے، افلاس ہے، ننگ ہے، تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ ہے، محتاجگی ہے۔ یہ دو بڑے اہم مسئلے جس سے ہماری قوم، ہمارا ملک، ہمارے لوگ گزر رہے ہیں، تو اس پر ہمیں سوچنا ہے نا کہ یہ کس وجہ سے ہے۔ حضرت عدی بن حاتم طائی کے بیٹے تھے، اور بڑی عمر تھی ان کی، محتاط روایت کے مطابق ان کی عمر 180 سال تھی۔ جب یعنی انہوں نے ایمان قبول کیا تو اس وقت بھی یہ 150 سال کے تھے۔ وہ فرماتے ہیں، حضرت عمر کے دور میں وہ بیان فرماتے ہیں یہ حدیث، کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر بیٹھا ہوا تھا، صحابہ موجود تھے، باہر سے ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے یہ سوال کر دیا، یا رسول اللہ، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، وہاں بہت ہی فقر و فاقہ ہے، وہاں بہت ہی تنگ دستی ہے، وہاں کے مالی حالات بہت زیادہ خراب ہیں، وہاں قرض بھی نہیں ملتا، لوگ بہت زیادہ تنگ دست ہو چکے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، وہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے آ کے ایک اور سوال کیا۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں جس علاقے سے، جس خطے سے آیا ہوں، وہاں لوٹ مار بہت ہے، وہاں خون ریزی بہت ہے،
وہاں چوری ڈکیتی کی وارداتیں بہت ہیں، وہاں نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے، بہت زیادہ بد امنی ہے۔ پہلے نے فقر و فاقہ کی بات کی اور دوسرے آنے والے نے بد امنی کی بات کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ دونوں بیٹھ کے حضور نے دونوں کا جواب نہیں دیا اور مخاطب کیا عدی کو، جو صحابی رسول ہیں، حاتم طائی کے بیٹے ہیں۔ کہنے لگے عدی کیا تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ حل رأیت الہیرا، یہ عراق کا ایک شہر تھا جہاں کوفہ آج کل عباد ہے۔ ہیرا دیکھا ہے؟ یا رسول اللہ دیکھا تو نہیں، سنا ہے۔ حضور فرمانے لگے اللہ نے اگر تجھے کچھ اور لمبی عمر دی، کچھ موقع اور مہلت دی تو تو دیکھے گا کہ ایک عورت ہیرا سے چلے گی، وہ تنہا ہوگی، زیور سے آراستہ ہوگی، اپنی سواری پر ہوگی، اور اتنا لمبا وہ سفر طے کر تنے تنہا عورت مکہ پہنچے گی، مکہ میں حج کرے گی، اور حج کرنے کے بعد وہ عورت اسی طرح تنہا واپس ہیرا جائے گی۔ پورے اس راستے کے اندر اس عورت کو خدا کے علاوہ کسی بھی انسان کا ڈر نہیں ہوگا کہ کوئی میری عزت لوٹ لے گا، کوئی میرا مال لوٹ لے گا، کوئی مجھے تنگ کرے گا، کوئی ڈاکہ مار لے گا۔ اتنی زیادہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہوگی کہ عورت اتنا لمبا سفر تنہا کرے گی، زیور سے آراستہ ہوگی، لیکن کوئی اس کو تنگ نہیں کرے گا۔ تو حضرت عدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی کی بات پر ایمان تو تھا، لیکن میرے دل میں یہ آ رہا تھا کہ وہ جو راستہ ہے اس عورت کا، اسی راستے کے اندر تو میرا علاقہ بھی آتا ہے، اور میں اپنے علاقے کے گنڈوں اور بدماشوں کو جانتا ہوں، وہ ان سے کیسے بچ کر آئے گی، کیسے نکل کر آئے گی؟ ہمارے علاقے کے جو گنڈے اور چور ہیں ان سے وہ کیسے بچے گی؟ لیکن یہ سوال دل میں ہی رہ گیا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عدی اللہ تجھے اور اگر مہلت دے، وقت دے، تو ایک بات اور دیکھے گا۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ عدی کسرا کے، شاہ ایران کسرا کے خزائن فتح ہوں گے، کسرا کو شکست ہوگی، اور اس کے خزانے یہاں مدینہ میں تقسیم ہوں گے۔ عدی کہتے ہیں کہ اب مجھ سے رہا نہیں گیا کہ کسرا اس وقت کی سپر پاور تھی، سپر طاقت تھی، جس طرح آج کل امریکہ ہے۔ ایران، شاہ ایران، اور یہ ایران اور عراق اس پورے خطے کو فارس کہتے تھے، اور وہاں کا جو حکمران تھا وہ کسرا کہلاتا تھا۔ تو میں نے پھر سوال کر دیا، یا رسول اللہ یہ ہرمز کا بیٹا جو کسرا، جو بادشاہ وقت ہے، آپ اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ فتح ہوگا، وہ علاقہ فتح ہوگا اور وہاں کے خزائن وہ؟ حضور نے فرمایا ہاں میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ عدی کہتے ہیں، یہ روایت، یہ حدیث بیان کریں حضرت عمر کے دور میں، کہتے بخدا یہ دونوں چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائیں، اور ان کے ساتھ ایک تیسری بھی بتائی، عدی اگر تجھے ایک تھوڑی سی مہلت اور مل جائے تو ایک بات اور بتاتا ہوں۔ لوگ اپنا سونا چاندی، اپنا مال اپنے ہاتھوں میں لیے پھر رہے ہوں گے کہ ہم سے زکوٰۃ لے لو، ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں سارے خوشحال ہیں، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے، زکوٰۃ لے لو، اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ اتنی خوشحالی ہوگی، اتنا امن ہوگا۔ تو جو آدمی دو آئے تھے جنہوں نے سوال کیا تھا، ان سوالوں کے جواب ان کو تو نہیں دیے، عدی کو بتایا، اور وہ بھی سن رہے تھے کہ جو میں نظام لے کر آیا ہوں، جو میں پروگرام لے کر آیا ہوں، جو میں نظام زندگی لے کر آیا ہوں، جو میں ضابطۂ حیات لے کر آیا ہوں، اگر تم اس پر عمل کرو گے، اس پر چلو گے، تو اس قدر خوشحالی ہوگی اور اس قدر امن ہوگا کہ کسی عورت کو سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں ہوگا، اور تم اپنا مال ہاتھوں پہ لیے پھرو گے اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔
بخاری شریف کی روایت ہے۔ ادھی کہتے ہیں بخدا یہ دو باتیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ ایک یہ کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا، وہ ہیرا سے چلی اور تنہ تنہا تھی، اپنی سواری پر تھی اور زیور سے آراستہ تھی۔ وہ مکہ پہنچی، اس نے حج کیا اور حج کرنے کے بعد وہ واپس ہیرا پہنچی، پورے راستے میں اس کو کسی کا کوئی خطرہ نہیں ہوا۔ اور دوسری بات بھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لی کہ کسریٰ کو شکست ہوئی، مسلمانوں نے ایران کو شکست دی اور کسریٰ کے خزانے جو وہاں سے لائے گئے وہ مدینہ میں آئے اور مدینہ میں آ کر ان خزانوں کو تقسیم کیا گیا۔ فرماتے ہیں صرف دیکھا نہیں بلکہ اس لڑائی کے اندر، اس جنگ کے اندر وہ خزانے لانے والوں کے اندر میں خود بھی شامل تھا۔ اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا جب یہ فارس، ایران اور روم فتح ہوئے تھے۔ اچھا، اب رہ گئی تھی تیسری بات کہ لوگ ہاتھوں میں اپنا مال، اپنی دولت لیے پھریں گے کہ وہ زکوٰۃ لے لے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس قدر خوشحالی ہوگی۔ اس کے میں انتظار میں ہوں کہ وہ منظر بھی دیکھوں۔ اب حضرت عمر کے دور کے اندر ہی حضرت معاذ ابن جبل صحابی رسول ہیں، مشہور صحابی ہیں، جن کو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے اندر یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، یمن کے اندر۔ اور وہ حضرت ابو بکر کے دور کے اندر بھی اور حضرت عمر کے دور کے اندر بھی یمن کے ہی گورنر تھے۔ اور انہوں نے ایک بچا ہوا مال جو بچ گیا یمن سے، ساری ضروریات پورا ہونے کے بعد بچ گیا، وہ وفاق کو بھیج دیا، مرکز کو بھیج دیا اور ساتھ لکھا کہ میری اس سارے علاقے کی تمام ضروریات پوری ہو گئی ہیں، یہ جو مال بچا ہے یہ میں آپ کی طرف بھیج رہا ہوں۔ تو حضرت عمر نے جواباً ایک خط لکھا، معاذ تجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جو مال ہے تو خذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، امیروں سے لیا جائے گا، جہاں سے لیا جائے گا ان کے فقراء اور غریبوں پر خرچ کیا جائے گا، تو تم نے یہ مال یہاں کیوں بھیج دیا؟ مرکز کو تو خوش ہونا چاہیے کہ صوبے کی طرف سے مال آیا ہے، اب صوبہ یہاں خوش نہیں ہے بلکہ ناراض ہے مرکز کہ یہ مال کیوں بھیجا ہے، یہ تو وہیں خرچ ہونا چاہیے۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے جواب دیا، امیر المومنین میں نے تمام لوگوں کے جو ہیں ضروریات پورا کرنے کے بعد یہ تہائی مال جو ریونیو ہے جو اکٹھا ہوا ہے وہ آپ کو بھیجا ہے، اور دوسرے اور پھر تیسرے سال کے اندر وہ کل مال جو اکٹھا ہوا لوگوں کی ضروریات پورا کرنے کے بعد وہ سارا کا سارا مرکز کو چلا جاتا ہے۔ اس قدر خوشحالی کا، امن و امان کا، سکون کا دورہ شروع ہوا کہ پھر وہاں ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کے اندر ایمان کتنا تھا اور تقویٰ کتنا تھا۔ جب یہ کسریٰ کے خزائن فتح ہو کر آ گئے تو وہ جہاں وہ خزانہ رکھا ہوا تھا، وہ کسریٰ کا سامان رکھا ہوا تھا، حضرت عمر اس خزانے کو بار بار کبھی کسی تھیلے کو، کبھی کسی چیز کو، کبھی کسی ڈکے کو، کبھی کسی بورے کو، کبھی کسی صندوق کو، ٹرنک کو دیکھ رہے تھے، کوئی چیز تلاش کر رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ساتھ تھے، ایک دن بھی تلاش کیا، دوسرے دن بھی تلاش کیا، تیسرے دن ہوا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پوچھ لیا، امیر المومنین کیا بات ہے، 2-3 دن سے آپ کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں اس خزانے سے، تو وہ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ حضرت عمر کہنے لگے، عبد الرحمن بھائی میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات سنی ہوئی ہے جو انہوں نے ایک صحابی کے متعلق فرمائی تھی کہ میں تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں، کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں، اور مجھے وہ پورے سامان کے اندر وہ کنگن نظر نہیں آ رہے، وہ کسریٰ کے کنگن، سونے کے کنگن اور کسریٰ کے کنگن، بادشاہ وقت کے کنگن، وہ مجھے نظر نہیں آ رہے۔ یہ باتیں کر رہے تھے، اتنے میں ایک
سپاہی آیا، وہ کہنے لگا امیر المومنین، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ایک پوٹلی سی تھی، وہ تھیلی دے دی اور وہ کہنے لگا امیر المومنین، یہ جنگ فارس کے اندر میں بھی شریک تھا، راستے میں آ رہا تھا، مجھے بخار ہو گیا، تو کسی بستی کے اندر اس بخار اور بیماری کی وجہ سے مجھے 3-4 دن رہنا پڑ گیا، جس وجہ سے میں یہاں آپ کے پاس تاخیر سے پہنچا ہوں، اور یہ وہ تھیلی ہے جس کے اندر کسریٰ کے کنگن ہیں۔ اب بتائیں، ایمان اور تقوی، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی دیکھنے والا تھا؟ اس کو کسی کا ڈر تھا؟ آج کا دور ہوتا تو ہوا بھی نہ لگتی، پتہ بھی نہ چلتا وہ کنگن گیا کہاں، وہ سونا گیا کہاں۔ تو امیر المومنین بڑے خوش ہوئے اور خوش ہو کر اس سپاہی کو فرمانے لگے کہ جس قوم کے سپاہی تیرے جیسے ہوں گے وہاں انصاف ہی انصاف ہوگا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف حضرت عمر سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے امیر المومنین، بات دوسری ہے کہ جس قوم کے حکمران آپ جیسے ہوں گے اس قوم کے سپاہی اس جیسے ہوں گے، ایماندار ہوں گے۔ اس قدر خیال رکھا جاتا تھا رعایا کا اور ایمان اور تقوی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا نظام تھا اس کی اس قدر، جیسے ایک آدمی، ایک بوڑھا آدمی تھا تو وہ یہودی غیر مسلم تھا، اس بھیک مانگ رہا تھا، حضرت عمر نے اس کو دیکھا، اس کے پاس گئے، تو بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ ہمارے نظام کے اندر تو کوئی ایسی جھول نہیں ہے، ایسی کوئی خرابی نہیں ہے، ہمارے نظام کے اندر تو کوئی ایسی کمی اور نقص ہے ہی نہیں کہ تجھے بھیک مانگنی پڑے، کسی کے آگے جا کر ہاتھ پھیلانے پڑے، تو بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا جی کوئی مجبوری ہے۔ حضرت عمر اس کو کہنے لگے کہ کیا تجھے بیت المال سے وظیفہ نہیں ملتا، تو بوڑھا ہے؟ وہ کہتا ہے جی وظیفہ تو ملتا ہے۔ کیوں؟ یہ نظام جس کو آج یورپ نے قبول کیا ہوا ہے، روٹی کپڑا اور مکان، روٹی کپڑا اور مکان، یہ تو نعرہ یہاں بھی لگتا ہے نا، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم، صحت اور انصاف، تعلیم بھی، صحت بھی اور انصاف بھی، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پروگرام دیا تھا لوگوں کو۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کو ان کی دہلیز پر مہیا ہونی چاہیے، اور یہ ریاست کا حق ہے کہ لوگوں کو عطا کرے، لوگوں کو دے، تعلیم بھی دے، صحت کی سہولیات بھی دے، انصاف بھی دے، اور ان کی دہلیز پر دے، روٹی کپڑے مکان کا انتظام بھی کر کے دے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے وظائف لگائے ہوئے تھے، بوڑھوں کو بھی، بچوں کے بھی، جو نہیں کما سکتے تھے ان کے بھی۔ پوچھا کہ تجھے وظیفہ نہیں ملتا؟ وہ کہتا ہے وظیفہ تو ملتا ہے، پھر مانگتا کیوں ہے؟ وہ کہنے لگا مانگ اس لیے رہا ہوں کہ مجھے کوئی ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ وہ تھا نا، یہودی تھا نا، تو وہ ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے، جزیہ ادا کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، 2-4 آدمیوں سے مانگوں گا، اکٹھے ہو جائیں گے، دے دوں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم صبح میرے پاس آنا۔ صبح شورا کا اجلاس بلایا، اس آدمی کو بلایا اور فرمانے لگے صحابہ کو شورا کے اجلاس کے اندر، یہ ناانصافی ہے کہ جب تک یہ کمانے کے قابل ہوں کماتے رہے، ہمیں دیتے رہے اور ہم کھاتے رہیں، جب یہ کمانے کے قابل نہ ہوں بڑھاپے میں چلے جائیں اور ان کے ہاتھ پیر کام کرنا چھوڑ دیں، ہم ان کو لوگوں کے دروازوں پر بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ اب سے جو بوڑھا ہو جائے گا، جو کمانے کے قابل نہیں رہے گا، اس سے جزیہ اور ٹیکس بھی نہیں لیا جائے گا۔ یہ تھا نظام، اور اس نظام کے اندر رہتے ہوئے مسلمان کتنا آگے بڑھتے گئے، کتنا ترقی کرتے گئے، کتنا عروج پاتے گئے، کتنی خوشحالی اور کتنا امن حاصل کرتے گئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تھا، جن کے اندر مضبوط ایمان اور مضبوط تقویٰ تھا، بہترین تقویٰ تھا، خدا کا ڈر تھا۔ اور اسی پر ایک دوسری بات کہ ایک ہے عمر بن عبد العزیز، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 سال بعد مسلمانوں کے متفقہ خلیفہ حکمران، اور
آدھی تہائی دنیا پر ان کی حکومت تھی، 1/3 دنیا پر ان کی حکومت تھی۔ تو ان کے دور کے اندر جو ایک گورنر تھا ایک علاقے کا، اس نے خط لکھا عمر بن عبد العزیز کو۔ یہ پایا تخت دمشق تھا، اور گورنر عبد الحمید نے خط لکھا۔ یہ کتاب الاموال بہت مسلمانوں کی ایک مشہور معیشت کی کتاب ہے، ہر زبان میں اب مل جاتی ہے، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ خط لکھا کہ امیر المومنین، یہاں ساری ضروریات پوری ہونے کے بعد، اس علاقے کی تمام ضروریات پوری ہونے کے بعد کچھ مال بچ گیا ہے اور بہت زیادہ ہے، آپ کو بھیج رہا ہوں، وہ آپ خرچ کر لیں یہاں۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے جواباً اس کو خط لکھا۔ وہ خط و کتابت جو ہے وہ ساری ریکارڈ پر ہے، موجود ہے۔ خط لکھا کہ نہیں، تم وہ مال یہاں نہ بھیجو، تم ایسا کرو کہ اس مال جو بچ گیا ہے، جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضے عطا کر دو، مقروضوں کے قرضے ادا کر دو۔ تو وہ گورنر جو تھے عبد الحمید، وہ دیکھیں نا، گورنر اس وقت جو گورنر ہوتا تھا وہی گورنر ہوتا تھا، وہی وزیر اعلیٰ ہوتا تھا، وہی چیف جسٹس ہوتا تھا، وہی قاضی ہوتا تھا، وہی سارا کچھ ہوتا تھا۔ 10 آدمیوں کا کام ایک آدمی کرتا تھا اور کام ہو جاتے تھے۔ یہاں 10 آدمی ہوتے ہیں ایک کام کے لیے، کام پھر بھی نہیں ہوتا۔ وہی امام مسجد، وہی خطیب، وہی وزیر اعلیٰ، وہی گورنر، وہی جج، سارا کچھ وہی، اور کام کس طریقے سے ہو رہے ہیں۔ تو یہ جواباً خط لکھتا ہے عمر بن عبد العزیز کو، جی وہ کام جو آپ کہہ رہے ہیں قرضے ادا کرنے کا، وہ تو میں کر چکا ہوں، سب کے قرضے ادا کرنے کے بعد مال بچا ہوا ہے۔ تو پھر عمر بن عبد العزیز نے دوسرا خط لکھا کہ تم ایسا کرو کہ جو مال بچا ہوا ہے، جو بچے اور بچیاں جوان ہیں اور ان کے والدین کے پاس نکاح کرنے کے، شادی کرنے کے پیسے نہیں ہیں، تم ان پیسوں سے ان بچوں اور بچیوں کی شادی کروا دو۔ اب جواب یہ عبد الحمید لکھتے ہیں کہ امیر المومنین، یہ جو آپ نے شادیوں کروانے کا مشورہ دیا ہے، حکم دیا ہے، یہ کام بھی میں کروا چکا ہوں اور اس کروانے کے بعد مال بچا ہوا ہے۔ اچھا، پھر تیسرا خط آیا کہ تم ایسا کرو کہ یہ جو مال بچا ہوا ہے نا، جن مردوں نے اپنی بیویوں کو ابھی تک مہر نہیں دیا، ان کا پتہ کرو، ان کو پیسے دے دو تاکہ وہ اپنی بیویوں کا مہر ادا کر دیں۔ مہر پتہ ہے نا، مہر کس کو کہتے ہیں؟ جو نکاح کے موقع پر مقرر ہوتا ہے۔ جیسی ہماری روایت ہے کہ بیوی کو مہر نہیں دینا، بیٹی کو وراثت نہیں دینی، بہن کو حصہ نہیں دینا۔ کوئی مفتی کہتا رہے، کوئی عالم کہتا رہے، جو مرضی کہتے رہے، جیسے مرضی فتوے لگتے ہیں، ہمارے تو رواج ہے، رسم میں نہیں دیتے، معاف کرواتے ہیں، چھڑواتے ہیں، زبردستی کرواتے ہیں۔ بہرحال اسلام کا مزاج کیا ہے کہ بیوی کو مہر بھی دو، بیٹی کو وراثت بھی دو، اور بہن کو حصہ بھی دو۔ حکم ہے جی، میں وہ مہر بھی ادا کر چکا ہوں جو آپ نے تیسری بات کی ہے، جن لوگوں نے مہر ادا کرنا تھا ان لوگوں کے مہر بھی ادا کر چکا ہوں، اور اس کے بعد یہ مال میرے پاس بچا ہوا ہے۔ اب بتائیں کہ اب کب بھیجوں؟ چوتھا خط آ گیا امیر المومنین کی طرف سے کہ تم ایسا کرو، اگر یہ سارے کام کر چکے ہو، مقروضوں کے قرضے تم ادا کر چکے ہو، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی تم کروا چکے ہو، اور مہر تم ادا کر چکے ہو، تو یہ جو مال بچا ہوا ہے نا، یہ ارد گرد جو بنجر اور ویران زمینیں پڑی ہیں، تم کسانوں کو آسان قسطوں پر قرضے دے دو تاکہ وہ ان زمینوں کو آباد کر دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات ہو سکتی ہے، اور قرضہ کس طرح انہوں نے پھر وہ تقسیم کیا، اتنی خوشحالی۔ اور پھر دیکھیں یہ جو بادشاہ وقت، حکمران وقت، 1/3 دنیا کے خطے کا حکمران جو ہے، یہ گھر جاتا ہے عمر بن عبد العزیز اپنی بیوی کے پاس جا کر کہتے ہیں آپ کے پاس 1 درہم ہے، بیوی کو کہتے ہیں 1 درہم ہے،
بیوی کہتی ہے آپ نے 1 درہم کیا کرنا ہے؟ یہ کہنے لگے کہ میں راستے سے آ رہا تھا، راستے میں ایک ریڑھی والا کھڑا تھا، اس کے پاس انگور تھے اور میرا دل انگور کھانے کو چاہا، لیکن جب میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب میں پیسے نہیں تھے۔ انتہائی دنیا کا حکمران کہتا ہے میری جیب میں پیسے نہیں تھے، انگور کھانے کو دل چاہتا ہے۔ بیوی کو کہتا ہے کہ اگر تیرے پاس 1 درہم ہے تو مجھے دے دو، میں جا کر انگور تو لے آؤں۔ بیوی کہتی ہے خامد کی جیب سے تو بیوی پیسے نکالتی ہے، آپ کی جیب تو ہوتی خالی ہے۔ اور پھر آپ حکمران ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، کیا آپ بیت المال سے، خزانے سے 1 درہم بھی نہیں لے سکتے؟ اتنا بھی آپ کو اختیار نہیں ہے کہ 1 درہم لے لیں اور اسے انگور؟ عمر بن عبدالعزیز نے پھر اس وقت اپنی بیوی کو کہا کہ جس درہم لینے کی تو بات کر رہی ہے وہ درہم نہیں، وہ آگ کا انگارہ ہے۔ جب حکمران ایسے ہوں گے کہ جو قومی خزانے کو، قومی پیسے کو، قومی سرمایہ کو، بیت المال کے پیسے کو وہ آگ کا انگارہ سمجھیں گے تو پھر اس وقت خوشحالی بھی ہوگی، اس وقت لوگوں کے قرضے بھی ادا ہوں گے، اس وقت لوگوں کی ضروریات اور مسائل بھی حل ہوں گے اور پیسہ ختم نہیں ہوگا، امن بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا، چوری اور ڈکیتی بھی نہیں ہوگی، سب کچھ ٹھیک ہوگا کہ جب حکمران جو خزانے کے پیسے ہیں ان کو آگ کا انگارہ سمجھیں۔